बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जुम्मा है और फिर हम लोग आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक सोशल इशू को लेके। हम लोग हर जुम्मे को आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं, एक कोई भी जो सोशल इशू है उसको डिस्कस करते हैं और कोशिश हमारी ये हो रही है कि वो इश्यूज जो टैबू की शक्ल इख्तियार कर गए हमारे मुल्क में, जिन पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है या जिन पे प्रॉपर डिस्कशन जो है वो नहीं की जाती, उन पे बात की जा सके और एक एजुकेशनल और एक मैच्योर सिस्टमैटिक वे पे उस पे बात की जा सके, यानी कोई उसमें बहस या उसमें कोई लड़ाई ना की जाए और इन टॉपिक्स को, इन टैबूज को समझने की कोशिश की जा सके ताकि इनके सोल्यूशन पे कुछ काम किया जा सके। क्योंकि ये रोज़ बरोज़ जो है वो ये प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इन पे डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बहुत कम होती है। कोई इवेंट होता है तो उस टाइम पे तो हम बहुत शोर मचाते हैं और बहुत बात की जाती है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल जो है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सेक्सुअल हरासमेंट पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग पहले इस सेक्सुअल हरासमेंट का जो टॉपिक है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट है क्या, कब हम इसको सेक्सुअल हरासमेंट कहेंगे और क्या कहीं हमारे माशरे में इस वर्ड को गलत तो यूज़ नहीं किया जा रहा, गलत तो डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा। तो इन तमाम चीज़ों पे हमारी इंशाल्लाह आज गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब मौजूद हैं, सर जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर हैं। सिद्रा अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और सिद्रा शहजाद साहिबा भी मौजूद हैं, आप भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हमने आप लोगों को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए रिक्वेस्ट की ताकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक पे बात की जा सके। तो हम लोग शुरू करेंगे मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब से। सर, पहला सवाल तो यही बनता है कि जनाब, हाउ वी विल डिफाइन हरासमेंट, हाउ विल डिफाइन सेक्सुअल हरासमेंट और क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे तमाम अदर पार्टिसिपेंट्स के साथ मदऊ किया और माशाल्लाह आपने एक ऐसा करंट और इतना मैसअप किस्म का टॉपिक चुना है जो हमारे माशरे में अपनी पूरी तबाहकारियों के साथ जिससे हम नबर्द आज़मा हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम जिस रीजन में हैं, स्पेशली जो साउथ एशिया का रीजन है, उसमें एक ये बड़ा मतलब ऐसा प्रिवेलेंट किस्म का इशू है कि ऑलमोस्ट हमारे साउथ एशिया के ज़्यादातर जो माशरे हैं वो इससे बरसरे पैकार हैं। और दिन मतलब दूसरे अल्फाज में हमारा जो हमें जो मेन प्रॉब्लम्स हमारे माशरे को दरपेश हैं उसमें एक मसला है। जी। अच्छा, जब हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो हम जिसे उर्दू में जिनसी हिरासगी कहते हैं, मैं इसलिए उर्दू का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे वो देखने वाले, सुनने वाले जो इस लफ्ज़ को, जिस फ्रेज़ को जो सेक्सुअल हरासमेंट है, अगर उसको फॉलो नहीं कर पाते तो उसका ऑल्टरनेट भी इनके सामने होना चाहिए। बेसिकली जिनसी हिरासगी या सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसी इस्तिलाह है जो इस्तेमाल की जाती है हर उस एक्ट के लिए, अमल के लिए, बात के लिए, इशारे के लिए जिससे दूसरी जो सिन्फ है वो इनसिक्योर फील करे, अपनी इंसल्ट फील करे, अपने आप को खौफ में मुब्तला देखे और उसका एतमाद माशरे के ऊपर से मुतज़लज़िल हो और अपनी सिक्योरिटी के लिए वो किसी तीसरी तरफ देखने के लिए मजबूर हो। अब ये हरासमेंट जो है बेसिकली हमारे माशरे में हर लेवल पर है। मतलब आम माशरे में चलते फिरते मौजूद है, दफ्तरों के अंदर मौजूद है, हमारे शॉपिंग सेंटर्स के अंदर मौजूद है, हमारे हर वो जगह जहाँ पे 4, 5, 6, 7 अफराद का इज्तिमा है वहाँ ये मौजूद है। तो कहने का मकसद ये ऐसा ही इशू है, इतना ज़्यादा सरायत कर चुका है। अच्छा, जब हम इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन की तरफ आते हैं, मैं ये वज़ाहत मज़ीद करते चलूँ, इसका शिकार मर्द और ख़वातीन दोनों हैं। ये दूसरी बात है, चूँकि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो इसमें जो परसेंटेज है ख़वातीन की बहुत ज़्यादा है, जबकि मर्द हज़रात की परसेंटेज कम है। ठीक है। इशू ये है कि हम जब हरासमेंट को डील करने की बात करते हैं, तो चूँकि जो परपेट्रेटर्स हैं उसमें मेल ज़्यादा हैं, तो जी। उस साइड पर जब हम आते हैं तो हमें
ایک ایسی مربوط ایسی جامع قسم کی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم اس ایشو کو اپنی پوری جزیات کے ساتھ ایک کمپریہنسو میں ایڈریس کر سکیں اور اس کے حل ڈھونڈ سکیں. ٹھیک ہے, صحیح. تھینک یو ویری مچ وہاب صاحب, آپ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں ڈسکرائب کیا. ہم لوگ چلیں گے سدرا اختر کی طرف, اور سدرا اختر وہاب صاحب نے بھی اس کی ڈیفینیشن کی. میں چاہوں گا کہ آپ بھی آپ کے ذہن ہے کیسے اس کو آپ ڈسکرائب کریں گی. ہم ڈیفینیشن اس لیے اس کی سارے پارٹیسپینٹ سے کروا رہے ہیں تاکہ یہ ایک چیز جو ہے وہ پوری طرح کلیئر ہو جائے سب کے لوگوں میں, سب کے ذہنوں میں کہ یہ ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمارے معاشرے کا خاص طور پہ خواتین کو ایک فیس کرتا ہوا, اگر ہم کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ دن بدن اس کے اندر کافی زیادہ انکریز آ رہا ہے, اور اس کے لیے راہیں جو ہموار کی ہیں وہ ہماری سائبر بلنگ اور سائبر ہراسمنٹ, ایک نئی ٹرمینالوجی جو ایڈ ہوئی ہے اس کو بھی ہم لوگ لازمی ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہراسمنٹ بیسکلی ہے کیا. ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہراسمنٹ جب بھی آپ کسی انسان کو, وہ مرد ہے یا وہ عورت, آپ اس کو بغیر کانسنٹ کے فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی اگر آپ اس کے بغیر اجازت کے کوئی بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ, کوئی بھی آپ کا بیہیویئر جو کہ اس کو نیگیٹو فیلنگز دے یا وہ اس کو انکمفرٹیبل فیلنگز دے, اس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں. آپ کا کوئی ورڈ, آپ کا کوئی جیسچر, آپ کا کوئی پوسچر, ایون کہ آپ کی نان وربل کمیونیکیشن بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے, ہراسمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے, وربل ہراسمنٹ اور نان وربل ہراسمنٹ. وربل ہراسمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ کمنٹ پاس کر دیں جو کہ اس کی جو نیکسٹ پرسن ہے اس کو برا لگے, یا پھر وہ اس کی ذات سے متعلق ہو, یا پھر اس کی کسی بھی جسمانی اعضاء سے متعلق ہو, تو یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. پھر نان وربل ہراسمنٹ جو ہے وہ جو ہم کسی کو, جیسے بھی ہم آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ اسٹیئر کرنا, اس کے علاوہ آپ کسی کو اس طریقے سے دیکھیں کہ وہ اگلا بندہ انکمفرٹیبل فیل کرے, تو یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہراسمنٹ جو ہے یہ اگر ایک گلی سے ایک لڑکی گزر رہی ہے, اور ہمارے ہاں یہ بڑا ایک نیگیٹو جو ہے وہ رویے پائے جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, یہ تو گلی کے لڑکے جو ہیں ان کے لیے ایک بڑی ہی نارمل ٹرمینالوجی ہے جو وہ یوز کرتے ہیں, اور اس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہراسمنٹ ہے. تو دیکھیں ہراسمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خواتین زیادہ اس سے متاثر ہیں یا مرد متاثر ہیں, کیونکہ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ریپریشن بہت زیادہ ہے, اور وہ ریپریشن جو ہے وہ سیکشول فرسٹریشن کی صورت میں نظر آتا ہے. تبھی ہم پوری دنیا میں غلط ویب سائٹس دیکھنے میں چھٹے نمبر پہ ہیں کہ وہ جو فرسٹریشن ہے وہ ہم کیسے نکالیں. وہ ہم روڈ پہ نکالتے ہیں, وہ ہم سوشل میڈیا پہ نکالتے ہیں, وہ ہم ہراسمنٹ کی صورت میں نکالتے ہیں کہ جو ہمارے اندر سیکشول فینٹسیز جو ہمارے اندر جمع ہو گئی ہیں, اور جو ہراسمنٹ ہے اس کو ہم پھر اس طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں. اور جب ہم اس کا اظہار کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری تربیت اور ہمارے گھر کا انوائرمنٹ اور سوسائٹی ایک, اگر ہم دیکھیں بڑے لیول پہ, کولیکٹیو لیول پہ ہمیں کیا سکھاتی ہے, اور پھر جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے, ہم ان سب چیزوں کو نگیٹ کر کے ہم اس ایکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں جس کو سیکشول ہراسمنٹ کا نام دیا گیا ہے. پاکستان میں کیونکہ میں نے ایک ایسے ادارے میں کام کیا جہاں پہ ہم لوگوں نے سیکشول ہراسمنٹ پہ بھی کافی زیادہ کام کیا, منسٹری آف ویمن رائٹس کے ساتھ مل کے اس کی پالیسی میکنگ میں بھی میرا کافی رول رہا ہے. تو اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ پالیسیز تو ہم نے بنا دی ہر ادارے کے اندر, ہر پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اندر, ہر گورنمنٹ ادارے کے اندر, ہم نے اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈسپلے بھی کروا دیا, آویزہ بھی کروا دیا. لیکن جب بات آتی ہے, عورت جب ذکر کرتی ہے کہ اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو ہمارے ہاں اس ہراسمنٹ کو وومن کارڈ کا نام دے دیا گیا. کہا گیا کہ خواتین نے اپنے رائٹس اس حد تک لے لیے ہیں کہ وہ اب ہراسمنٹ کے نام پہ مردوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں کہ ساری سچویشن ایسے ہی ہے جیسے کہ دنیا کے اندر دکھائی جا رہی ہے. بہت سی ایسی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بہت سی خواتین نے اس ٹرمینالوجی کو مردوں کے اگینسٹ بہت نیگیٹو یوز کیا, اور مرد
آج کل جو مرد کسی طریقے سے نہیں پھنستا اس کے اوپر سیکشل ہراسمنٹ کا ٹھپا لگا کے اسٹگمیٹائز کر کے اس کی زندگی کو اس کے کیریئر کو برباد کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے آج اس کے دونوں پرسپیکٹو دیکھنے ہیں کہ صرف خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا, ہم نے مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہے. میں اپنے بہت سے ایسے ساتھیوں کو جانتی ہوں جو سائیکولوجیکلی ٹرامیٹائز ہو گئے صرف اس وجہ سے, ان کی زندگیاں برباد ہو گئی, ان کی پرسنل لائف برباد ہو گئی سیکشل ہراسمنٹ کے ورڈ کی وجہ سے. تو خدا رہا اس کا دوسرا پرسپیکٹو بھی لازمی دیکھیں. جب ہم آج اس ٹاپک کو ڈسکس کر ہی رہے ہیں تو ہم نے اس پوائنٹ آف ویو کو بھی لازمی دیکھنا ہے. جی خورم صاحب. تھینک یو ویری مچ سزرا, بہت اچھے انداز میں آپ نے اس پہ ایکسپلین کیا. سزرا شہزاد, آپ بھی پلیز اس کو تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دیجیے گا اس ٹاپک کی. اچھا, ایک تو میرے جو فیلو پارٹیسپینٹس ہیں نے کافی اچھے طریقے سے یہ بتا دیا کہ سیکشل ہراسمنٹ ہے کیا, بہت ڈیٹیل سے سدرا نے بھی بتایا اور سر نے بھی بتایا کہ سیکشل ہراسمنٹ بیسکلی ہر وہ چیز جو آپ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ آپ کے جیسٹر میں ہو, وہ آپ کے ایکٹ میں ہو, وہ آپ کی لکس میں ہو, وربل ہے یا نان وربل ہے, وہ چیز سیکشل ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. ایک جو چیز ہے کہ ہم لوگوں نے اکثر جو ہماری سوسائٹی میں جب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ سیکس جو ورڈ ہے دیٹ از اے ٹیبو, اور وہ ٹیبو کا ورڈ جو ہے نا ہم نے عورت کے ساتھ جوڑ دیا کہ عورت جو ہے وہ سیکشل ہراس ہوتی ہے اور مرد کا سیکشل ہراسمنٹ نہیں ہے. جب میں سدرا کی بات سن رہی تھی تو میں یہی سن رہی تھی کہ میں مطلب یہ ہے کہ مردوں سے بھی بات ہوگی یا صرف یہ عورتوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, عورتوں کے ساتھ ہی اٹیچمنٹ ہے یا مردوں کے ساتھ بھی اس کی کوئی اٹیچمنٹ کونوٹیشن نکالی جائیں گی یا نہیں نکالی جائیں گی, کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے کلینکل پریکٹس میں کیسز دیکھے کہ عورتیں پھر بھی اب بات کرتی ہیں یا وہ یہ سوچتی ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مختارہ مائی دیکھیں کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے, سب چیزیں ہیں اس کے لیے موومنٹ چلتی ہیں, پالیسیز بنتی ہیں, لیکن اور ڈراماز کے تھرو ہمیں یہ انڈورس کیا جاتا ہے کہ عورت کی عزت, کیونکہ ہم نے اس ورڈ کو ہراسمنٹ کو عزت سے جوڑا ہوا ہے. تو جب عزت جو ہے وہ صرف عورت کی ہے اور لڑکے کو اس بارے میں بولنے کا نہ رائٹ ہے نہ اسے بولنے دیا جاتا ہے, یا اس کو ایک سوسائٹل پریشر کی وجہ سے کہ تم اس چیز پہ بات نہیں کرو گے, تو اس کے ساتھ جو ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں وہ بہت پرابلمٹک ہو جاتے ہیں. وہ ان کے لیے اتنے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں سوسائٹی دو لوگوں سے چل رہی ہے, مرد اور عورت دونوں سے. تو آپ نے جب ایک کانسیپٹ ایک کے لیے کیا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے بے شک کسی بھی طریقے سے, عورتیں بہت پرابلم فیس کر رہی ہیں جب وہ بات بھی کرتی ہیں اس پہ, لیکن مرد نہ بات کر کے بھی اتنے ہی پرابلم ہے. تو آپ کو یہ چیز جو ہے وہ دونوں پرسپیکٹو جینڈر بیس سمجھنا ہے. یہ کوئی وومن جب ہم سوسائٹی مطلب پڑھاتے ہیں کورسز وغیرہ ہوتے ہیں جینڈر ڈیولپمنٹ کا کورس پڑھائیں تو اکثر جو لڑکے کلاس میں ہوتے ہیں وہ یہ بھی فرما رہے ہوتے ہیں کہ جی میڈم یہ تو وومن ان ڈیولپمنٹ ہی آپ جینڈر کیوں پڑھا رہے ہیں, کیونکہ ہماری بکس بھی جو ہیں وہ صرف ایک سائڈ کی ہو گئی ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ صرف عورتوں کے ہی مسائل ہیں, اس طرح کی چیزیں مردوں میں ہوتی ہی نہیں. تو یہ جو ایشوز ہیں کیونکہ ایسی چیزیں سوسائٹی میں اب دیکھیں, جس طرح فرسٹریشن کی بات کی میں سدرا نے, فرسٹریشن اور یہ جو چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں یہ صرف مردوں کے ایشوز نہیں ہیں, یہ عورتوں کے بھی ایشوز ہیں. اب ان کے اندر بھی جینڈر آئیڈینٹی ایشوز آ رہے ہیں, ان کے اندر بھی سائیکولوجیکل سیکشل ایشوز آ رہے ہیں. تو آپ کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا دونوں سائڈ سے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہم نے یہ صرف ایک کونوٹیشن اٹیچ کیا کہ یہ عورتوں کے ایشوز ہیں اور اس سے عورتوں کی ہی بات ہونی چاہیے اور مرد کو اس پہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہر وہ چیز جو کہ ایک بندے کو, کیونکہ ڈیفینیشن سیز نو جینڈر, کوئی مرد کوئی عورت نہیں ہے, ڈیفینیشن سے کوئی بھی انسان اگر وہ فیل کرتا ہے تو وہ اس کے زمرے میں سیکشل ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی, آپ لوگوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, اور ہم پروگرام کے شروع میں ہی ہم نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ یہاں پر ہم کوئی یہ کسی ایک جینڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے, ہم ایک ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے اور تاکہ اس ایشو کا سولوشن نکالا جا سکے. اچھا, سدرا اختر کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ. سدرا اختر, آپ نے بتایا کہ پالیسی میکنگ میں بھی آپ کا رول رہا اور آپ مختلف سرکاری اداروں کے ساتھ بھی کافی کام کرتی رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ فرسٹریشن ہے, ہمارے ہاں پورن ویب سائٹس دیکھنا جو ہے وہ بہت ہائی لیول پہ ہمارے ہاں یہ چیز چل رہی ہے, تو کیا ایسی کیا فرسٹریشن ہے ہم لوگوں میں؟ آئی مین کہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں یہاں پر اور ریلیشنس بھی ہیں, آئی مین واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ اس کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ہراسمنٹ میں بلیو کرتے ہیں کہ آپ
पीएम हाउस से, पीएम ऑफिस से लेके एक बिल्कुल जो छोटा सा दफ्तर जहाँ 2 या 3 लोग बैठे हो वहां तक देखें तो हर जगह पर ये हैरेसमेंट हो रही है, कोई माने या ना माने, आई डोंट केयर, लेकिन ये हो रही है और ये सबको पता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आजकल के हम पाकिस्तान के हालात देखें तो आपको पता है कि पीपी के एक बहुत नामवर रहमान मलिक साहब जो हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट के आगे बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं कि एक खातून उठ के उन पे और फिर उनकी पूरी हुकूमत को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है सिर्फ एक 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 स्टेटमेंट के बाद। तो जब हम बात करते हैं कि चलें अब हम इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं कि जो खवातीन हरासमेंट का शिकार हो गई हैं तो उसमें क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो हरासमेंट का शिकार होती हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ मर्दों की एक मेंटेलिटी है, हमारे यहाँ मर्दों की मेंटेलिटी ये है कि जब एक औरत घर से बाहर निकलती है तो वो सिर्फ मजबूरी की वजह से निकलती है, वो अपनी गुर्बत की वजह से निकलती है और वो ये समझते हैं कि इसकी मजबूरी का और इसकी जितनी भी जो उसकी यानी कि कहना चाहिए कि इंफ्रारिटीज हैं हम उसका फायदा उठा लें और उस फायदा उठाने के चक्रों में वो एक औरत को बेबस समझते हैं और ये समझते हैं कि उस पे उनका हक है और वो हक हासिल करने के लिए क्योंकि उनकी फ्रस्ट्रेशन अंदर जो पैदा हुई होती है। मैंने खुद बहुत से मर्दों का ये फिक्रा सुना है जो हरासमेंट केसेस मेरे पास रिपोर्ट होते हैं कि जी औरत का काम है घर की 4 दीवारी में रहना, वो बाहर निकलती है तो इसीलिए निकलती है कि मर्द उसको छेड़े। यानी कि अगर औरत ने अच्छा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाया है तो उसमें भी ये कहा जाता है कि जी ये तो इसलिए तैयार हुई है कि मर्द इसको छेड़े। ठीक है, अगर अब वो कपड़े पहन रही है तो फिर भी आप ये कहते हैं, अगर वो नौकरी पे जाती है तब भी आप ये कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे मर्दों की मेंटालिटी के अंदर ये है कि वो ये समझते हैं कि जो भी औरत घर की दीवार से बाहर निकलती है तो वो मजबूर है और उसकी मजबूरी को आप इस तरीके से उसका फायदा उठा सकते हैं कि आप उसे हरास करें, वो आगे से चुप रहेगी, वो अल्लाह मियाँ की गाय है, वो कुछ नहीं बोलेगी और अगर वो बोलेगी भी मजबूर है तो वो अगर वो बोलेगी भी तो हम उसको चुप करवा लेंगे, हम अथॉरिटेटिव हैं, हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे पास सारे हरबे हैं जिससे हम उसको चुप करा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें मर्दों की ये मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी क्योंकि जब एक औरत घर से बाहर निकलती है तो जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा इनके उनके अंदर एम्बिशंस हैं उसको लेके वो लड़कियां बाहर निकल रही हैं, इस सोसाइटी के अंदर आ रही हैं। और आप देखें कि हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नया सेंसस हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यू सेंसस मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है खवातीन की वो 56% है जिसको हाइड किया जा रहा है सिर्फ इस मकसद के लिए कि इनको खवातीन को इतना कोटा देना पड़ेगा, जॉब्स में से देना पड़ेगा, हर जगह से देना पड़ेगा, तो ये इस चीज को हाइड कर रहे हैं। तो आप अपनी सोसाइटी के सबसे बड़े चंक को जब वो बाहर निकलती है, अच्छा फिर ये हमारे डबल स्टैंडर्ड ये है खुरम साहब कि यही औरत जब किसी खेत में काम करती है और मर्द बैठ के पास जो है वो हुक्का पी रहा होता है और वो औरत जो है वो खेतों के अंदर काम कर रही होती है, तब ये हरासमेंट नहीं कंसिडर करते और उसको, और तब उसकी मजबूरी नहीं कंसिडर करते। वही औरत अगर शहर में कमाने के लिए बाहर निकलती है तो फिर ये उसको कहते हैं जी ये गलत औरत है, इसकी जो कमाई है उसमें बरकत नहीं है, हमने उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया, औरत की कमाई को स्टिग्मेटाइज कर दिया, हमने उसके कपड़ों को स्टिग्मेटाइज कर दिया, हमने उसकी नौकरी को स्टिग्मेटाइज कर दिया। और फिर ये जो मेंटालिटी है ये बदलने की जरूरत है ताकि हमारे यहाँ जो सेक्सुअल हरासमेंट के जो वाकयात है वो कम हो। देखिए जो लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है, लोगों को समझ आ रही है कि हर औरत जो घर से बाहर निकलती है वो मजबूर नहीं है, ठीक है, और वो उसके पीछे भी एक सपोर्ट है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो उसके पास उसके भाई की, उसके बाप की, उसके शोहर की सपोर्ट होती है, इसीलिए वो सोसाइटी के अंदर इतना फ्रीडम से मूव कर रही होती है। और किसी शख्स को, किसी फर्द को, किसी इदारे को ये राइट नहीं पहुंचता कि आप सिर्फ उसको इसलिए रिप्रेस करें और सप्रेस करें कि वो एक कमजोर है या फिर आपका उसके ऊपर हक चलता है, तो ये किसी को भी राइट नहीं पहुंचता। हुकूमती सतह पर ऐसे कानून बनने चाहिए जहां पे एक दो भी अगर आप एग्जाम्पल सेट कर दें जहां पे सेक्सुअल हरासमेंट में कोई सजा मिले, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आइंदा ये जो हरासमेंट है ये इतनी ज्यादा कॉमन हो। और फिर एक और यहाँ पे मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगी कि जब एक ऑफिस सेटिंग में एक लड़की, क्योंकि लड़कियां कम होती हैं और लड़के ज्यादा होते हैं, लड़की जब किसी मर्द से बात करती है तो कहते हैं जी ये देखें ये फ्रैंक हो रही है, ये फ्री हो रही है, इसका कोई चक्कर है। तो हम उसकी हर जो लड़की की हर जो बिहेवियर है, हर एटीट्यूड को हम डबल मीनिंग कंसिडर करते हैं और उसके हर रवैये को हम किसी न किसी तरीके से कमेंट पास करके उसके बारे में, ये भी हरासमेंट के जुमरे में आता है कि जब आप अपने कोलीग के बारे में ऐसी बातें करें कि जी इससे फ्री हो रही है, उसके साथ कर रही है। तो ये हमारे मर्दों को समझने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, और आज हमारे शो का भी यही मकसद है कि हम अपने मर्दों को और खवातीन को अवेयर करें
مردوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ جو بھی عورت باہر نکل رہی ہے وہ اس کی زندگی کے کچھ مقاصد ہیں اور وہ کچھ گولز ہیں جن کو وہ اٹین کرنے کے لیے نکلی ہے، تو آپ بھی اپنا پازیٹیو اور پروڈکٹیو رول پلے کریں. بالکل، تھینک یو. وہاب صاحب کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ. اچھا وہاب صاحب، سلسلہ نے یہ کہا کہ جو بھی عورت باہر نکلتی ہے، اگر میں اس چیز کو سیکنڈ نہیں کروں گا کہ وہ بن ٹھن کی نکلتی ہے یا برقعے میں نکلتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو برقعے میں نکلتی ہے اس کو بھی ہراس کیا جاتا ہے اور جو بن ٹھن کی نکلتی ہے اس کو بھی ہراس کیا جاتا ہے. تو یہ تو ڈفرینس ہے ہی نہیں. یعنی آپ بنے ٹھنے یا نہ، آپ نارمل کپڑے میں آپ برقعے میں بھی آئیں تو اس میں بھی ہراسمنٹ ہے. اب شاید بہت سے لوگ اس چیز کو نہ مانے، بٹ اسٹل میں وہی بات کہوں گا کہ یہ جو ڈینائل اسٹیٹ ہے ہمارے ہاں، یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اس پہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ یار جناب، ہم لوگ تو ہمارے یہاں تو یہاں لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ جی ہم ہراس کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا ٹھیک کام کر رہے ہیں. ذہن میں ان کی یہ چیزیں تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا اس پہ کمنٹ کریں گے کہ عورت جو باہر نکلتی ہے، جیسے سدرا نے کیا وہ اسی لیے باہر نکلتی ہے کہ لوگ اس کو چھیڑیں یا وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے؟ یہی ایک مقصد ہے پوری دنیا میں عورت کا گھر سے باہر نکلنے کا کیا؟ زبردست. انفیکٹ میں تھوڑا سا ڈس ایگری یہاں پہ کرنا چاہوں گا. جی اصل میں جب تک ہم بیسک ایشو سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے فرم، ہمارا جو جی معاشرہ ہے 70% الٹریٹ معاشرہ ہے. ہمارا جو رورل اربن ڈیوائڈ ہے، اٹس ویری شارپ رورل اربن ڈیوائڈ. سدرا نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ وہ عورت جو کہ رورل معاشرے میں اس کو اسٹگمیٹائز نہیں کیا جاتا یا اس کو وہاں نہیں چھیڑا جاتا یا وہاں اس کو تنگ نہیں کیا جاتا، اسی کو یہاں پہ شہری زندگی میں کیوں کیا جاتا ہے. تو ایشو یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو وہ کوائٹ کمپیریٹیولی کلوز کلچر میں ہوتی ہے، شہر میں اربن ایریا میں وہ ذرا اوپن کلچر میں ہوتی ہے. اچھا، اب اگر ہم جب اٹھاتے ہیں لوگوں کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھیں نمبر 1 تو 70% جو ہماری الٹریٹ آبادی ہے، ہم نے رائٹ فرام دا بگننگ انہیں کوئی کانسیپٹ دی نہیں، تعلیم دی نہیں. ہم نے ان کو اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے گھومنے پھرنے اور بات کرنے کے کسی بھی طرح کے آداب سکھائے نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے وہ جو 30% سو کالڈ لٹریٹ سوسائٹی ہے جن کو ہم نے اسکولوں میں روبوٹس بنا کے باہر نکالا ہے، اگین ان کو ہم نے ٹرین نہیں کیا. ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ جو دوسرا سیکس ہے اس کے کیا رائٹس ہیں، آپ کی طرح کی آزادی اس کو بھی میسر ہونی چاہیے. اگر آپ ورک پلیس پہ اپنے لیے جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں تو اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز آپ نے دوسرے کے لیے بھی رکھنی ہیں. آپ جو اپنے لیے عزت چاہتے ہیں وہی دوسری عزت آپ کو ملنی چاہیے. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں. اگر ہم مثال کے طور پہ ایک میل ممبر کو کہتے ہیں ایک گلی سے گزرو جہاں پہ 10-12 ہم خواتین کھڑی کر دیں اور ان خواتین سے کہیں کہ یار یہ جو میل گزر رہے سو گھورو، اور اس کے بعد ہم اس میل ممبر کو انٹرویو کریں کہ ہاؤ ڈڈ یو فیل اباؤٹ دیٹ، تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ بھی اتنا ہی انکمفرٹیبل فیل کرے گا جتنا کہ ایک گلی سے گزرتی ہوئی خاتون 10 یا 12 میل ممبر سے گھورنے پر اپنے آپ کو فیل کرتی ہے. تو چیز اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو ایٹ ہوم لیول، ہماری جو مائیں ہیں، ماؤں نے جو لڑکا اور لڑکی کی ٹریننگ میں فرق رکھا ہوتا ہے شروع سے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے اسکولز کالجز میں یونیورسٹیز میں اسٹوڈینٹس کو اپنے ایک باضابطہ اس کا ایک پیریڈ رکھتے ہوئے ان کو اویئر کرنا ہے کہ بیسیکلی آپ کے اوپر معاشرے میں جب آپ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوں گے اور آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ بھئی دونوں کی پرسنٹیج آلموسٹ برابر ہے. اگر ایک دفتر میں 20 مرد کام کر رہے ہیں تو لامحالہ آلموسٹ 10-12-15 خواتین تو وہاں پہ بھی ہوں گی. تو آپ نے ان سے کیسے بہیو کرنا ہے، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. ہم یونیورسٹی لیول پہ جب میں انٹر ہوا پہلی دفعہ میرا کوئی ایجوکیشن سے سامنا پڑا تو ان دا بگننگ وی یوز ٹو گیٹ سارٹ آف فرائٹنڈ وین وی ہیڈ ٹو اسپیک ٹو گرلز کہ بھئی ہم ان سے کیسے بات کریں.
ہمارے جو ذہنوں میں خاکے بنے ہوئے تھے، ہم جس طرح سے سوچتے تھے، ہمارے ذہن میں یہ تو تھا کہ اگر جا کے لیکچر کے حوالے سے بھی کسی لڑکی سے جا کے بات کریں گے تو وہی تو کہے گی ہاؤ ڈیر یو اسپیک ٹو می، وائی ڈیڈنٹ یو اسپیک ٹو یور میل کلاس والوں. اچھا یہی حال وہ ہے. آپ کو میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ میں کلاس کا سی آر تھا ماسٹرز لیول پہ، H8 پوسٹ گریجویٹ کالج سے میں نے ماسٹرز کیا، اور میرے جو دوست تھے وہ آ کے مجھ سے صرف یہ کہتے تھے کہ یار وہ جو فلاں ہماری کلاس فیلو، یہ میں نے اس کو نوٹس دینے ہیں تو یہ ذرا اس کو نوٹس دے دو گے. تو میں نے ایک دفعہ اس سے کہا، میں نے کہا یار شی از ایز گڈ کلاس فیلو ٹو یو ایز شی از ٹو می، آپ خود جا کے کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو I mean he didn't have the courage to face her. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پورے ایجوکیشنل سسٹم میں ان چیزوں پہ بات نہیں کی، ہم نے ان چیزوں کو پروان نہیں چڑھایا. اچھا اب ہمارا جو ماڈرن اسکولنگ سسٹم ہے اس میں کوئی ایجوکیشن تو موجود ہے، لیکن وہاں دوسرے قسم کے مسائل ہیں. چونکہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے، ایز اے کلاس اس کو پڑھاتے نہیں ہیں، تو وہاں پہ جب وہ فرینکنیس بڑھتی ہے آپس میں دونوں سیکس میں اور وہ ہیزیٹیشن ختم ہوتی ہے تو وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے جتنی کہ عام طور پہ ایک ریزنیبل ورکنگ ریلیشن شپ میں اتنی نہیں بڑھنی چاہیے. تو اس کی وجہ سے پھر وہ ایکسٹرا جو ہے جنسی مسائل سامنے آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایک معاشرے کو پلان کرتے ہیں، جب ہم نے ایک معاشرے کو رن کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم نے اپنی پوری سوشل لائف ہے اس کو ایک پراپر آرگنائز ڈسپلنڈ وے میں وداؤٹ پرابلم جب رن کرنا ہوتا ہے تو ہم نے مختلف قسم کے جو لوپ ہولز ہوتے ہیں پلگ کرنے ہوتے ہیں. اس میں ایک لوپ ہول یہ بھی ہے کہ دفتروں کے جو ہمارے انوائرمنٹ ہیں، جو ہماری یونیورسٹیز کے انوائرمنٹ ہیں، وہ اسموتھلی چلیں اور ہمارے پاس وہاں پہ باضابطہ کاؤنسلرز موجود ہوں، ہر لیول پہ موجود ہوں، کہ جو جس میں اسٹوڈینٹس مطلب ہیزیٹیٹ نہ کریں کہ بھی یہ ایشو ہے فار ایگزامپل، تو مجھے آپ کائنڈلی اس میں مجھے تعلیم دیں، مجھے بتائیں کہ بھی اس کو کیسے حل کرنا چاہیے، کیسے سوال نہیں کرنا چاہیے. کسی نے فار ایگزامپل کسی کو چھیڑ دیا ہے انجانے میں اور اس کو نہیں پتا، بیسیکلی میں ایجوکیشن لیول کی بات کر رہا ہوں، اس کو نہیں پتا کہ اب کیسے اس کا سولوشن نکالنا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیزوں کو اس حد تک کمپلیکیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس میں پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں، جس میں ٹیچرز انوالو ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اگر وہاں پہ کاؤنسلر موجود ہو اور اس کو رپورٹ کیا جائے تو وہ بہت ہی بیسک ایشو پہ مسئلہ پر ریزالو ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں، معاشرتی رجحانات ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان کو اگر ہم بنیادی لیولز پہ حل کرنے کی ریت ڈال دیں تو میرا خیال کہ بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اور خاص طور سے جو جنسی ہراسگی والا ہمارا پاس ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم لوگوں میں ایٹ لیسٹ اتنی اویئرنیس لے آئیں گے کہ وہ بہت سارے مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے روک لیں گے. ٹھیک ہو گیا، صحیح. تھینک یو وہاب صاحب. ہم لوگ سجدہ شہزاد کی طرف چلیں گے. سجدہ شہزاد، وہاب صاحب کی ایک بات اس کو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بات کیجیے گا کہ وہاب صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن یا ایتھکس نہیں سکھائی جاتی کچھ جگہوں پہ، کچھ گھرانوں میں، یا وہ الٹریٹ ہیں تو ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم اپنی بہن یا اپنی ماں کی بات آتی ہے تو وہ تو گاؤں میں جو بالکل ان پڑھ اور بالکل زیرو لیول پہ رہنے والا شخص ہے اکنامکلی یا فائنینشلی، اس کو بھی پتا ہے کہ جی میں نے اپنی بہن، اپنی ماں یا اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ بہن کیا ہے، ماں کیا ہے. تو مجھے تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ آپ نے ایک وومن کو یا وومن نے ایک مرد کو ہراس نہیں کرنا یا اس کو ایک رسپیکٹ دینی ہے. دونوں سائڈوں کی اگر ہم بات کریں تو ایجوکیشن یا ایتھکس یا ان چیزوں کا آپ کے خیال میں رول ہے؟ ایک تو چیز ہے کہ ہم نے کہا کہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اویئرنیس. لڑکوں کو بھی دینے کی ضرورت ہے، لڑکیوں کو بھی دینے کی ضرورت ہے. پرابلم کہاں آتا ہے؟ کون دے گا اویئرنیس؟ آپ جو اگر ہم یہ کہیں، کیونکہ ہم لوگ کی یہاں پرابلم یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور میجورٹی، کیونکہ جیسا مسئلہ نے کہا پالیسیز ہیں، امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں. آپ کو ایک دفعہ کسی کو پتا چل جائے کہ یہ چیز کا انجام یہ ہوتا ہے، ایوری ایکشن لیڈ ٹو اے کانسیکوینسز. اٹس ناٹ اے تھریٹ کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا، آپ کا ایکشن آپ سے کچھ کروا دے گا. تو آپ کو اپنے ایکشن کے کانسیکوینسز کا پتا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ بتائے گا کون؟ یہ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو
अनफॉर्चुनेटली जो सेक्सुअल हरासमेंट का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी विक्टिम भी औरत है, और सबसे बड़ी मतलब जो कहे ना कि जब उसको परवान चढ़ाने वाली वो है वो भी औरत है, क्योंकि माएँ बहनें ये वो हैं जो कि इनको बताना चाहिए, इनको ये वो तरबियत, जितना सर ने भी कहा कि आप जो है वो डिफरेंस करके नहीं कर सकते कि बेटे की तरबियत अलग है और बेटी की तरबियत अलग है। बेटे को ये चीज वो शुरू से देखता है कि घर में भी कि बहन जो है वो कवर्ड होके जाए, भाई जो है वो शॉर्ट्स पहने या भाई कुछ भी करे, वो किसी भी तरह जाए, वो किसी भी हुलिये में बाहर आ जाए, उसके कोई नॉर्म्स नहीं है, उसके कोई वैल्यूज नहीं है। वैल्यूज जब इस तरह आप घर के अंदर सिखाते हैं तो फिर वो बाहर, जो इस समय सिद्रा अख्तर ने कहा कि वो जब बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि बनी धमरी औरत आई है तो वो ऑब्वियसली वो वेलकम कर रही है कि जी आए मुझे हरास करें। अब आप इस तरह आएंगी तो आपको हरासमेंट तो मिलेगी। तो वो एक जो वैल्यू सिस्टम है वो आपकी फैमिली पेनिट्रेट करती है। अब वो वैल्यू सिस्टम वहां से खत्म है, वो वैल्यू सिस्टम डाला ही नहीं गया, वो सिर्फ डाला गया कि जी तुम जो है वो अपनी बहन को बचाओ। तो जिससे बचाना है वो किसी और का भाई है, वो आपका भाई नहीं है, ठीक है? तो वो किसी और के भाई से बचाना है, उसको नहीं डाली गई ना ये वैल्यूज। आपकी बहन 24 घंटे आपके साय में नहीं होगी। तो जब आप देखें, हम क्यों कहते हैं सोसाइटी वर्क्स ऐसा कोलैबोरेटिव वर्क काम करती है। मैं अपना सोचूंगी तो ही मैं ये देखूंगी कि नेक्स्ट बार सब अपना अपना सोचे। हमारे यहाँ में प्रॉब्लम ये है कि मैं आपका सोचती हूँ, आपने ये नहीं किया, आपने फलां चीज नहीं सिखाई, तो इससे ये होता है कि मेरा वाला पार्ट तो रह जाता है, वो सिखाने के लिए कोई और बंदा आएगा। हमने डाल दिया है। देखिए स्कूल कब जाता है बच्चा, तो अब अगर हम थ्योरीज वाइज बात करें तो आपकी जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज कहती हैं बच्चे की सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट्स आफ्टर 3। अब अगर बहुत अर्ली भी कर ली जाए तो 2.5 साल में बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट होगी। अगर हम डे के सिस्टम, अगर जो वर्किंग वुमेन का आ गया वो साल में शुरू हो रहा है, पर 1 साल वो आपके साथ रह रहा है। आपने कैसे अपनी बीवी के साथ रहना है, आप अपनी माँ के साथ कैसे रहते हैं, आप उनको, बच्चा वर्बली बोल नहीं सकता है लेकिन बच्चा नॉन वर्बल सारी चीजें देख रहा है और रिएक्ट भी कर रहा है, ठीक है? जब कहते हैं कि माँ के अंदर जो है वो बच्चा सब समझ रहा है, तो आपको वैल्यू सिस्टम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू डिसाइडेड कि आपने माँ बाप बनना है, तो ये चीजें सोचनी है कि माँ बाप बनना सिर्फ एक मजे की चीज नहीं है। इट्स लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दैट यू डिसाइडेड टू बी अ पेरेंट। आपने वहीं से स्टार्ट करना है कि ये चीजें मुझे अपने बच्चे को सिखानी है। मैं अपने बच्चे के लिए सिर्फ अच्छा माहौल और अच्छी चीज नहीं सोच सकता। तो वैल्यू सिस्टम जो है वो माएँ डालती है, उसमें बाप जो है वो कहते हैं ना पानी डालने वाला काम अब्बाओं का होता है, लेकिन उसमें बीज बोने वाला काम जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ क्लोज होती है, वो आप वेस्ट की बात करें या ईस्ट की बात करें, किसी भी जगह की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मदर्स आर द फर्स्ट फिगर जो कि सबसे ज्यादा क्लोज है। अब जो सबसे क्लोज फिगर है वो ये सिखा रही है बेटा बाहर वाली को छोड़, तो छोड़ बाहर क्या हो रहा है, तो सिर्फ अपनी वाली को बचा। तो फिर वो आप जो है वो आप कहते हैं बाहर वाली खुली है, वो ओपन है, वो जो चाहो उनके साथ करो। और फिर आप जो है वो देखें कि हमने जो बहुत सारे, ये जो फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही, हमने जो एथिक्स हैं वो क्या चीज डाली हुई, हमारे वैल्यू सिस्टम है बेटा पैसा कमाना है, लड़का पैसा कमाने के लिए पैदा हुआ है। आप अगर ये कहें, मैं एक सोशल मीडिया के उस पर बात करें, लेकिन हम अगर ये कहें काम करने के लिए गधे होते हैं, आपने बेटे रखे हैं, आप उन्हें सिर्फ पैसे कमाने के लिए खड़ा कर देंगे तो उनके अंदर यहाँ क्या आएगा, हर वो चीज जो पैसे से ली जा सकती है, जिससे पैसा मिल सकता है, जिससे प्लेजर मिल सकता है, आपके इतने लो वैल्यूज बने हुए हैं कि आप उनके पीछे जब चलते हैं तो ना तो आपको बहन दिखती है, ना आपको किसी का भाई दिखता है। आप भाइयों, बेटे भी आजकल सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हैं, और सिर्फ ये है कि वो बात क्यों नहीं होती, क्योंकि ड्रामा दिखाया जाता है मेरी बेटी, ठीक, वो बेटी पे ड्रामा दिखा रहे हैं, आपके वो जितने ड्रामाज हैं वो बेटियों को हाईलाइट करें। कितने केसेस आए ज़ैनब केस के बाद जिसमें सारे लड़के थे, इंटीरियर सिंध के, इंटीरियर पंजाब के केसेस में लड़के विक्टिम थे। नोबडी रेज अ वॉइस फॉर देम, कोई आवाज नहीं उठाता कि बेटा भी, मेरा बेटा भी ड्रामा बनना चाहिए, और मेरे बेटे के साथ क्या क्या इश्यूज हैं। तो वो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी जो घर का बेसिक, जो 1 साल भी अगर आप दे रहे हैं बच्चे को, वो जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो इतना नर्चरिंग नहीं है कि वो बच्चे की दिमाग को ग्रोथ दे सके। वो सिर्फ वो जो घोड़े को पहनाए जाते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपको जितनी सीख सिखाई गई है उतने सीखें, और उसी के लिहाज से आप सिर्फ ये है कि जो चीज आपको मजा देती है वो करें। जब आप मजे के वैल्यूज इंकलकेट करेंगे, बेटा मजा आ रहा है, छोटे से देख लें,
مزہ آ رہا ہے تو کرو, نہیں مزہ آ رہا تو اس سے بات بھی مت کرو, فلاں نہیں کرو. آپ انٹریکشن ایسے رکھتے ہیں, پھر بچہ اپنے آگے کی ساری چیزیں اسی کے حساب سے بناتا ہے. تو ایتھکس اینڈ ویلیوز گوز ان ہینڈ, وہ فیملی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو صرف یہ ہے کہ شادی کر لی, پیرنٹ بننا ہے, دیٹس اٹ, اٹس ناٹ اے پرپز آف شادی. جب اتنے غلط ویلیوز ہوں گے تو obviously اس طرح کے ایشوز تو ہوں گے سوسائٹی میں. بالکل صحیح, تھینک یو سجرا. سجرا اختر کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. سجرا اختر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں ایک جو کانسیپٹ جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جناب جب ایک خاتون گھر کے باہر جاتی ہے تو ایک جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جناب یہ تو ویلکم کر رہی ہے ہمیں, تو یہ اتنا ہمارا مرد اتنا کمزور کیوں ہے, یعنی کہ اتنی جلدی وہ پھسل کیوں جاتا ہے؟ میں کبھی کبھار یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہمارا مرد اگر کسی دن یورپ چلا گیا, کسی دن امریکہ چلا گیا, UK چلا گیا, تو وہاں تو ڈریسنگ اور یا جو جس طرح وہاں لڑکیاں کام کرتی ہیں پیٹرول پمپ پہ, ریسٹورینٹ میں ڈفرینٹ ڈریسز پہن کے, یا جو وہاں باہر آگے وہاں تو پتہ نہیں ہمارا مرد کیا کچھ کر ڈالے کہ اسی سوچ کے ساتھ اس نے جینس پہنی ہوئی ہے تو یہ تو بھائی اس کا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اتنا ہمارا تو ریلیجن ٹھیک ہے, ہمارا ریلیجن خاتون کو بھی کہتا ہے کہ آپ ڈریسنگ ٹھیک کریں, مرد کو بھی کہتا ہے کہ آپ اپنی نظریں جو ہیں ان کو کنٹرول کریں, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ خاتون نے ڈریسنگ ٹھیک نہیں کی, لیکن کیا یہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ نہیں ہم نے تو پھر آپ کی بہن آ گئی ہے تو اب اس کو نہیں چھوڑنا ہے, تو یہ کیا مثلاً کوئی ہمارے مرد کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی وہ یہ کہے کہ بھائی یار ٹھیک ہے اس نے اگر غلط ڈریس پہنا ہے تو میں تو انسان ہوں نا, مجھے تو پتہ ہے کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اتنا کمزور کیوں ہے ہمارا مرد, کیوں فوراً پھسل جاتا ہے؟ بالکل خرم صاحب, آپ نے جو سوال پوچھا اسی کے اندر اس کا جواب بھی ہے کہ ہمارا مرد اتنی جلدی پھسل اس لیے جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ اتنا اوپن نہیں ہے. ہمارے پاس یہی مرد جو ویسٹ میں جاتا ہے تو وہ اتنا کچھ دیکھ لیتا ہے, سب کچھ اوپن, اور اتنی اویلیبلٹی اس کی آسان ہوتی ہے کہ وہ ہراسمنٹ وغیرہ بہت دور رہ جاتا ہے. آج کل اسی آرٹیکل کے اوپر میں کام کر رہی ہوں سما نیوز کے ساتھ, جن کا یہ ٹاپک ہے کہ پورن جو ویب سائٹس ہیں یہ کیوں پاکستان میں بڑھ رہی ہیں اور اس کی کیا ریزن ہے, اور اسی کے اندر ہراسمنٹ بھی شامل ہے. تو اس کے اندر میں نے یہی اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں اس لیے یہ چیزیں زیادہ ہیں, اور یہاں پہ جب میں آپ کو بتا رہی تھی ابھی پورن ویب سائٹس کا, تو 6 جو ممالک ہیں وہ 6 کے 6 مسلمز ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ پورن دیکھتے ہیں. تو یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ مسلم کیوں اتنا زیادہ ہے. تو دیکھیں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھنے تک کا جو اور کمنٹ پاس کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے جب تک آپ پریکٹیکل نہ کریں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نے اپنے ریلیجن کو یہاں پہ بہت زیادہ غلط جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں میننگ, اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ یہی مرد جب باہر جاتا ہے, جب ویسٹ میں جاتا ہے, تو وہ چیزیں اتنا اوپن دیکھ لیتا ہے کہ اس کا جو اس کے اندر کی ایک وہ فینٹیسی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے بچے کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, وہ پتہ نہیں کیا خلا سے آتی ہیں کہ وہ دنیا کا سے کہ باہر کی وہ کوئی چیز ہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کے اندر نا فینٹیسیز پیدا ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں لڑکیاں کیا ہوتی ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ جائے گا, وہ سب سے پہلے کسی لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کلاس میں جائے گا تو وہ پہلے دن جا کے ٹارگٹ کر لے گا کہ یہ میری والی ہے, یہ تیرے والی ہے. وہ اور جہاں پہ خواتین کو بچی اور مال اور اس قسم کے لفظ یوز کیے جائیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں پہ ہمارے معاشرے نے عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے. تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے, نہ ہی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو بہت اوپن کر دیں, لیکن بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. جب آپ بچوں کو سیکس ایجوکیشن دیں گے, آپ ان کو بتائیں گے کہ ایک عورت میں اور ایک مرد میں بایولوجیکل ڈفرینس کے علاوہ اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے, اس کے سوچنے کا انداز بھی وہی ہے, اس کی ایموشنز بھی وہی ہیں, اس کی فیلنگز بھی وہی ہیں, اس کی ایٹیٹیوڈ بھی وہی ہے, اور اس کا بیہیویئر بھی وہی ہے. تو پھر میرے خیال سے ہم یہ جو ایک بہت زیادہ ہم نے ایڈمائریشن بنائی ہوئی ہے, ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں, اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جو بچے اور جو بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں ان کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عورت سے کس طریقے سے بات کی جاتی ہے. اب جتنی بھی سیکشل ہراسمنٹ کے واقعات آتے ہیں وہ وہیں سے آتی ہیں جہاں پہ گھر میں پردہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو گھر میں پردہ کرا کے رکھتے ہیں, اور باہر نکل کے وہ خود کو آزاد سمجھتے ہیں اور ہر کسی پہ حق سمجھتے ہیں. جب آپ ان کی عورتوں سے, ان کی بیویوں سے, ان کی بیٹیوں سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خود برقعے میں ہوں گی
اور باہر یہ لوگ کیا کریں گے کہ اپنے ریپریشن کو اس طریقے سے شو کریں گے. جہاں پہ برقعے کو آپ نے غیرت کے ساتھ جوڑ دیا تو وہاں پہ میں کہوں گی کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اپنی سوسائٹی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی ہمارے مذہب نے تو یہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلے مرد کی آنکھ نیچے ہو, اور پھر اس کے بعد عورت کی بات آتی ہے کہ اس نے عورت نے اپنی ڈریسنگ کیا کرنی ہے, یا اس نے اپنا چلنا کیسے ہے, یا جو بھی اس کا جو اپنے آپ کو کیری کیسے کرنا ہے, تو یہ تو بات کی بات آتی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے مذہب نے تو یہ سکھایا ہے کہ آنکھ نیچے رکھیں مرد. اور پھر ہمارے مذہب میں جو سب سے بیسٹ رول ماڈل تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے خود اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو ہمیشہ کھڑے ہو کے استقبال کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عورت کی عزت کیا ہے, اس کی رسپیکٹ کیا ہے, اور اس کو رسپیکٹ دینی کس طرح سے ہے. اور جب فتنے کا دور آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ برقعے پہن لو, انہوں نے کہا کہ تم اپنے چہروں کو ڈھک لو تاکہ فتنہ نہ پھیلے. تو میں یہاں پہ اب شاید یہ بہت سی خواتین میرے خلاف ہو جائیں, تو اس والے پوائنٹ کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیکسول ہراسمنٹ میں عورت کا جو پارٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ بہت سی خواتین اس لیے ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ وہ مرد کے سامنے بہت چھوئی موئی سی اور بہت ہی زیادہ تہذیب یافتہ بننے کی کوشش کرتی ہیں. میرے خیال سے آپ کو اپنے رائٹ کا پتہ ہونا چاہیے. اگر ایک شخص آپ کو کسی بھی, آپ کو اس کے پوسچر سے, جیسچر سے, نان وربل وربل لگتا ہے کہ وہ آپ کو ہراس کر رہا ہے, تو آپ فوراً سے اس کو شٹ اپ کال دیں. کل کو جو مسئلہ بڑھ جاتا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ کسی مرد کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو چھیڑ سکے جب تک عورت اس کو جرت نہ دے. تو یہ جب ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ آپ بھی تو مرد ہیں, آپ بتائیں کہ آج تک آپ نے کتنی خواتین کو چھیڑا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, آپ جس سوسائٹی کے اندر موو کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کا ان خواتین سے پالا پڑتا ہے جنہیں اپنے رائٹس کا بھی پتا ہے, جنہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ ان سے کوئی الٹ بات کریں گے تو وہ فوراً سے آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کہاں پہ لائی کرتے ہیں. تو خواتین کو اپنا پتا ہونا چاہیے. اور کوئی بھی یہ جو ہراسمنٹ ہے نا, جو میں اکثر سنتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں یہاں پہ جتنی بھی خواتین ہیں بے شک میرے خلاف ہو جائے, لیکن میں پھر بھی یہ بات کہوں گی کہ آپ کسی مرد کو اتنی آزادی نہ دیں, اپنی حد جو ہے وہ خود بھی جانیں, تاکہ وہ جو اگلا بندہ ہے اسے بھی پتا ہو کہ آپ نے اس حد سے زیادہ نہیں آنا. ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں کہ پہلے اس سے فرینک ہو جاتی ہیں, فری ہو جاتی ہیں, جب وہ کل کو کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے تو کہتی ہیں جی ہراسمنٹ ہو گئی. تو یہ جو ہراسمنٹ ہے نا, اس کی ڈیفینیشن غلط ہے. آپ کو پہلے ہی کسی شخص کو اس کی لمیٹیشن سے آگے نہیں آنا دینا چاہیے, اور اگر آپ نے اس کو لمٹ نہیں دی ہے پھر وہ آپ کو ہراس کرتا ہے تو پھر یہ سیکسول ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. پہلے آپ ساری اس سے یعنی کہ کہنا چاہیے کہ آپ سارے فائدے لے لیتے ہیں, آپ سارے گینز لے لیتے ہیں, اور کل کو جب وہ کوئی ایک بھی ڈیمانڈ آپ کے آگے رکھتا ہے تو آپ ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں, جی اس بندے نے مجھے سیکسولی ہراس کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. اپنی رسپیکٹ خود کریں. سب سے پہلے عورت کو اپنی رسپیکٹ خود کرنی ہے تاکہ معاشرہ اس کی عزت کرے, اور آپ نے اپنی لمیٹیشن کو جاننا ہے اور مرد کو اس کی لمیٹیشن کے بارے میں بتانا ہے. کیونکہ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی یعنی کہ اس کو اپنے رائٹس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوگی. وہ بات کرتی ہے, وہ ہر چیز کو جانتی ہے, وہ معاشرے کی ایک ایک پازیٹیو پوائنٹ کو بھی جانتی ہے اور نیگیٹو پوائنٹ کو بھی جانتی ہے. جہاں پہ پوری دنیا کے ٹائکونس کو, بزنس ٹائکونس کو, فاکس نیوز کو بند کروا دیا گیا صرف سیکسول ہراسمنٹ کی وجہ سے. یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس ہراسمنٹ کی وجہ سے. تو وہاں پہ اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وہی ہراسمنٹ ہے جہاں پہ عورت نے پہلے ایک مرد کو اجازت دی, اور جب وہ مرد نے کچھ اس سے مانگا تو وہ پھر ہراسمنٹ میں چلی گئی. تو یہاں پہ مرد ہی قصوروار نہیں ہے, عورتیں بھی اتنی ہی قصوروار ہیں. اور خدارا اگر سیکسول ہراسمنٹ کا بل پاکستان میں پاس کر ہی دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط استعمال کریں, بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رائٹ کے لیے نہیں بول پاتی ہیں, لوور لیول کی جابس کرتی ہیں, جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. یہ لا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچاری پس رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی چھوٹے درجے کی نوکری کر رہی ہوتی ہیں, کہ کلرک کا کام کر رہی ہوتی ہے, کہ ایڈمن میں کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ پوسٹ کے اوپر ہوتی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ رول پاس کیا گیا. جو بڑے لیول پہ ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ انہیں ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن بتانے کی ضرورت ہے یا پھر ان کو ایسے سینیریوز بتانے کی ضرورت ہے. تو یہ یہاں پہ آج میرا میسج بھی یہی ہے کہ اپنی لمٹ خود بھی جانیں تاکہ دوسرا اس لمٹ کے اندر آئی نہ کہ کل کو آپ اس کے اوپر کوئی الزام لگا سکیں. تھینک یو سدرا. عبدالوہاب صاحب کیا ریئیکٹ کریں گے آپ, اور کیا آپ کا پرسپیکٹو کیا ہوگا اس تمام گفتگو سن کے آپ نے؟ جی ماشاءاللہ سب نے بڑی پرمغز گفتگو کی ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آلموسٹ ہمارے جو اس ایشو کے اراؤنڈ جتنے بھی فیکٹرز ہیں ماشاءاللہ سب کا ذکر ہوا ہے. اور اس میں
I mean towards going to 5 points बनाते हैं। ये एक्शन पॉइंट जो हमें दरकार हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमें माओं की गोद से बच्चों की तरबियत का आगाज करने की शदीद ज़रूरत है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जैसा सिद्रा ने भी बताया कि 2010 का बेसिकली एक्ट है ये विमेन राइट्स के हवाले से। इससे पहले जो हमारी 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर सजाएं थी। इवन के यहाँ तक सजा थी कि अगर एनी मेल इंसल्ट्स और स्ट्रिप्स ऑफ अ लेडी इन पब्लिक उसको सजाए मौत तक प्रिस्क्राइब की है। लेकिन हमारे माशरे में सजाएं नहीं होती। सजाएं इसलिए नहीं होती कि हम इतनी ज्यादा मॉरल डिग्रेडेशन का शिकार हैं कि हमें विटनेसेस नहीं मिलते। मैंने बड़ी कोशिश की कि हम इस शो में एक लॉयर को भी साथ में लें ताकि हम जरा इसके लीगल एस्पेक्ट की तरफ भी जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। तो थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन वो मेरे पास आई वो यही है कि हमें जब माशरे में एक डिटरेंस पैदा करना होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, ताकि लोग जो हैं इस साइड से बहुत दूर हट के निकलें, तो उसमें हमें पता ही लगता है कि जब हम किसी को सजा दिलवाना चाहते हैं किसी परपिट्रेटर को, तो हमारे पास कोई विटनेस सामने नहीं आता। क्यों? हमारा जो फ्यूडल सिस्टम हमारी सोसाइटी का चल रहा है, इसमें हम जुल्म का साथ देने में सबसे आगे होते हैं, हम मजलूम का साथ बिल्कुल नहीं देते। यही हमारे ऑफिसेज में, हमारे माशरे में, हमारे हर तरफ होता है। इवन के हमने जब हैरेसमेंट की बात की तो इसमें मैं स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि इवन हमारे माशरे में जो केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं उसमें 70% जो हैरेसमेंट है वो घरों में होती है। वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट है वो तो वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट है वो तो उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। और वो बहुत सारे केसेस रिपोर्ट इसलिए नहीं होते कि जैसे सिद्रा अख्तर ने इशारा किया कि चूंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे इकोनॉमिक जो मसाइल हैं उसमें हम बहुत सारी चीजों को सिर्फ और सिर्फ मसलियत की खातिर दबा लेते हैं। अच्छा, हम बेसिकली खुद जो है जो परपेट्रेटर्स होते हैं, मैं इसमें एक चीज ऐड करते चलूंगा कि सिर्फ इसमें मेल परपेट्रेटर्स नहीं है, जहाँ पे भी विमेन इन पावर हैं और मेल जो है उनके अंडर सुपरविजन में हैं, वहां पे यही चीज विमेन की साइड से जो है विमेन परपेट्रेटर्स हैं सेक्सुअल मिसकंडक्ट की या सेक्सुअल वायलेंस की या सेक्सुअल हैरेसमेंट की। तो दूसरे अल्फाज में हमने बात वही आती है कि हमें सबसे पहले तरबियत का आगाज करके अपनी माशरे को इस हद तक सुधारना है कि जहाँ पे कोई भी जालिम का साथ देने से पहले 10 दफा सोचे और मजलूम की मदद को हर कोई पड़े। तो उसमें ना सिर्फ हम जुल्म, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है जुल्म की एक फॉर्म है, हमने बेसिकली जब माशरे से जुल्म को खत्म करना है तो सबसे पहले तो लोगों को बेसिकली अगेन वही पॉइंट कि मर्द हजरात को ये हुक्म है कि नजरें नीची करके चलें, लेकिन इसी के साथ खवातीन को भी ये हुक्म है कि उनका जो उनका आउटफिट है, जब घर में जो आउटफिट है वो और है जब हस्बैंड के सामने है, और जो पब्लिक आउटफिट है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। खास तौर से ऐसे माशरे में जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, और वो औरत को एक माल गनीमत के तौर पे देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि हमारे पास बहुत सारी खवातीन, खासतौर जो अपने आप को एलीट समझती हैं या अपने आप को समझती हैं कि जी हम फिल्दी रिच हैं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर आप माशरे में निकल के उनके आउटफिट्स देखें तो रियली आपको शायद वो यूरोप में भी उस तरह के आउटफिट्स नहीं मिलते जितने प्रोवोकेटिव होते हैं। मतलब ये वन ऑफ द फैक्टर्स है, मैं ये नहीं कह रहा यही सारा कुछ है, वन ऑफ द फैक्टर्स है। तो हम जाहिर है जब काउंटर आर्गूमेंट देते हैं तो हम कहते हैं कि जो खवातीन बुर्के में हैं वो भी सेफ नहीं है, और ये वाकई फैक्ट है। फैक्ट इसलिए है कि हमारे पास जो मेल मेंबर्स हैं हमने कभी उनसे बात ही नहीं की। हमने हमारी सोसाइटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि मेरे अगर दो दोस्त खड़े होकर उल्टी हरकतें कर रहे हो, मैं जाके अगर उनको मना करूंगा तो मेरे गले पड़ जाएंगे। कोई गली का बुजुर्ग या कोई और वो किसी और को मना करेगा तो उसके गले पड़ जाएगा और कोई इसका साथ नहीं देगा। एक टाइम ऐसा होता था कि एक बच्चा गलत बात करता था, किसी को गलत कहता था, तो वो पूरी गली, पूरा उसका जो सोशल नेटवर्क होता था वो उसके पीछे पड़ के उसको चुप करा देता था। अभी हमने बढ़ावा दिया है शैतान को, शैतान के हरकारों को बढ़ावा दिया हुआ है। हमने अपने जितने लॉलेस एलिमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों,
صرف سیکچوئل ہراسمنٹ کی کیا بات کریں, یہاں پہ لوگ جو ہے مرڈر کر کے آزاد گھوم رہے ہیں, اسمگلرس کی یہاں پہ زیادہ عزت ہے, یہاں پہ چوروں کی زیادہ عزت ہے, یہاں پہ جو پائس آدمی ہے, جو آنےسٹ ہے, جو بیچارہ سائیکل پہ سفر کر رہا ہے 18 گریڈ یا 19 گریڈ میں ہو کے, ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یار کیسا پاگل آدمی ہے کہ جناب یہ پجیرو میں یا پراڈو میں گھوم سکتا ہے لیکن یہ سائیکل پہ کیوں سفر کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, جب تک ہم اپنے معاشرتی رویوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے جتنے ہمارے کانسیپٹس ہیں ان کو ری ڈیفائن کر کے ہم ری لائن نہیں کریں گے, اسلام کے نزدیک نہیں لائیں گے, اور معاشرتی جو اقدار ہیں ان کے ساتھ اس کو منسلک نہیں کریں گے, تو ہمارے پاس بہتری آنی جو ہے بہت مشکل ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, صحیح, بہت شکریہ عبدالوہاب صاحب. سدرا شہزاد, ایک ٹیک اوے میسج لیں گے آپ لوگوں سے, ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. کیا ٹیک اوے میسج آپ دیں گی ناظرین کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ ایک یہی میسج میرا ہوگا کہ آپ جو ہیں ہماری سوسائٹی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایجوکیشن, جیسے ہم نے بار بار اس پہ بات کی کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے دا چائلڈ اوپن ہز آئیز, وہ آنکھ کھولے تو اسے پتا ہو, پیرنٹس کو پتا ہو, پیرنٹس کلیئر ہوں, تو اس چیز پہ قابو پایا جا سکتا ہے, اس چیز کو ایٹ لیسٹ چینج لایا سکتا ہے. یہ کوئی سڈن چینجز والی چیز نہیں ہے کہ آج آپ کریں گے اور کل اس میں کوئی چینج آ جائے گا. یہ ایک لانگ پروسیس ہے جس میں سے اس کو چینج لانے کی ضرورت ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے رائٹس اور اپنی لمیٹیشنز کو بہت اچھے سے جانتے ہوں, اور صرف یہ جو کنوٹیشنز اٹیچ ہیں کہ عزت اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک جینڈر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, دوسرے جینڈر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ ختم کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے ایک جینڈر تو افیکٹ ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے, ایک جینڈر جو دماغی طور پہ افیکٹ ہو رہا ہے, جو سوسائٹی کو کرپٹ کر رہا ہے, میل جینڈر ہے یا وہ فیمیل جینڈر ہے, اب جو بھی اس میں پارٹیسپینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے وکٹم سے زیادہ. جو کر رہا ہے وکٹمائز کر رہا ہے کسی کو, وہ زیادہ پرابلمٹک سائڈ پہ ہے, اور ہم اس کو نہیں دیکھتے, ہم وکٹم کو دیکھتے ہیں کہ وکٹمس اتنے سارے ہیں. یہ جو بھی اسٹیٹسٹکس ہم نے سب نے ڈسکس کی, وہ سب یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, اس سے وہ ہے جس کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے, جو پرابلم کر رہا ہے وہ زیادہ پرابلمٹک سائڈ پہ ہے. اور سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے صرف ہم عورتوں کو یا وہ مرد جو افیکٹ ہو رہے ہیں اس کو سیف نہیں کریں گے, ہم دونوں سائڈ کو سیف کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی سوچ بدلی جا سکے. تھینک یو ویری مچ. سدرا اختر, آپ کی طرف آتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میرا آج کا یہ میسج ہے کہ ایک تو یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہراسمنٹ کی, تو اس کی ہر سیگمنٹ اور ہر چنک آف سوسائٹی جو ہمارے یہاں پہ ہے اس کا اپنا رول بنتا ہے, ٹیچرز کا, پیرنٹس کا, جو ممبر پہ بیٹھا ہوا مولوی ہے وہ بھی اس کو ڈسکس کرے کہ اسلام کے اندر ہراسمنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے اور وہ کس طریقے سے ہے. پھر آپ کے گھر کے اندر سے یہ شروع ہوتی ہے. تربیت کیوں کہا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے گور تک, یعنی کہ یہ وہ عمل ہے جو رکنا نہیں چاہیے. ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اسی طریقے سے آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں, آپ کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے, سینسٹائز کرنا ہے. اور جب ہم سینسٹائز کریں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگ آہستہ آہستہ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھیں, ابھی ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے اس ٹاپک کے اوپر بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ جنوبی پنجاب کی طرف جائیں, آپ اس ٹاپک پہ بات کریں تو لوگ آپ کو کہیں گے چپ ہو جاؤ, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. تو کیوں وہ اس لیے نہیں سننا چاہتے کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی ان کو سینسٹائز ہی نہیں کیا کہ یہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں ہمارے, اور ہمارے یہاں اس مسئلے کو چھپایا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے. تو جتنا ہم اس مسئلے کو دبائیں گے, یہ بالکل ایک اسپرنگ کی طرح ہے کہ جتنا آپ اس کو دبائیں گے اتنا یہ اچھل کے واپس آئے گا. امپاورمنٹ ہونی چاہیے, وومن امپاورمنٹ کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ میل امپاورمنٹ بھی ہونی چاہیے. مرد کو بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کی کیا لمیٹیشن ہے, مرد کو کے علاوہ عورت کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا لمیٹیشن ہے, اور وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے کیری کر سکتی ہے. اور پھر تھرڈ پوائنٹ جو ہے جہاں یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عزت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ اپنے گھر میں بہن بیٹی کو عزت دیں, بیوی کو عزت دیں, تو پھر وہ آپ کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے. اور وہ پھر جب آپ باہر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈگری نہیں دیکھی جاتی, آپ کی تربیت دیکھی جاتی ہے. کہ جب وہ کہتے ہیں نا, ایک شعر ہے کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب, بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنی تربیت بتاتے ہیں کہ آپ کس ماں کی اولاد ہے اور کس باپ نے آپ کو سکھا کے بھیجا ہے. تو جب آپ کسی گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کسی کو ماشاء اللہ کا کمنٹ کریں, کسی کے اوپر سیٹی بجائیں, تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہی چیز آپ کے لیے لوٹ کے آنی ہے, کل آپ کی بیوی, آپ کی بہن نکلے گی تو اس کے لیے بھی یہی کمنٹ پاس کیے جائیں گے. اور یہ مکافات عمل ہے, دنیا جو ہے یہاں پہ جو آپ کریں گے یہ لوٹ کے آپ کے پاس آئے گا.
बहुत शुक्रिया सिद्रा। अब्दुल वहाब साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, थैंक यू सो मच। मैं दोनों मुअज़्ज़िज़ शुरका की बात आगे बढ़ाते हुए मज़ीद ऐड ये करना चाहूँगा जी। कि देखिए सेंसिटाइज़ करने का जो शोबा है, वो हमने बिल्कुल खुला छोड़ दिया है, बल्कि इसमें बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। उसकी वजह ये हुई है कि हमें सेटबैक्स आने शुरू हुए कि जब हम बात करते हैं लोगों से, तो लोग जो है कहते हैं कि भई क्या तकलीफ़ है तुम्हें? जिस तरह चीज़ें चल रही हैं चलने दो, कोई मसला नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। जी, ये बेसिकली जो सेंसिटाइज़ करने का जो शोबा है ना, ये पैगंबराना शोबा है। ये पैगंबरों को काम तफ़वीज़ किया गया है और इसी से तब्दीली आती है। इस राह में गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं, इस राह में ताने भी सुनने को मिलते हैं, इस राह में बुरा-भला कहना भी सुनना पड़ता है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। मतलब जब आपने अच्छाई फैलानी है, जब आपने बुराइयाँ दूर करनी हैं, तो आपने इस पे बात करनी है और ज़ाहिर है जो 70-80% तबका जो नेगेटिव साइड पे चल रहा है, उसने आपको बुरा-भला कहना है, नाम रखने हैं। तो हमें बहुत ही मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ ये जो रोल है ये अदा करना है, अपने इर्द-गिर्द हर लेवल पे, घरों के अंदर, घरों से बाहर, अपने ऑफिसेज़ में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, अपने न्यूज़ चैनल्स पे, हर जगह हमें लोगों को सेंसिटाइज़ करना है कि बेसिकली हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो माशरे की तरफ हमारा फ़र्ज़ है, वो पूरी करनी है। तो होपफुली इंशाल्लाह चंद एक सालों में 5-10 साल में हम एक ऐसा माशरा तश्कील देने में कामयाब हो सकते हैं जो कि हर तरह से आइडियल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सिद्रा अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सिद्रा शहजाद भी हमारे साथ थी, डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट। सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की। मैं प्रोग्राम के आखिर में हमेशा ये कहता हूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल भी किसी जेंडर को टारगेट करना, किसी इलाके को टारगेट करना, किसी को पर्सनली टारगेट करना बिल्कुल भी नहीं है। हम सोशल इश्यूज, खास तौर पर जो टैबू इश्यूज हैं उन पे बात करना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि खुद भी समझ सकें, अच्छे तरीके से समझ सकें, दूसरों को भी समझा सकें और फाइनली इसके सोल्यूशन की तरफ जा सकें, ताकि एक लिवेबल अच्छा माशरा बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी आपका बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।